بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 6 مئی سن 2022 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں موسم کی خرابی کی وجہ سے کویت کی وزارت نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ کویت کی وزارت داخلہ میں جنرل ایڈمنسٹریشن آف پبلک ریلیشن اینڈ میڈیا سیکورٹی نے شہریوں اور رہائشیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس وقت ملک میں موجود دھول اور خراب موسمی حالات میں احتیاط کریں، جس کی وجہ سے کچھ سڑکوں پر مرئیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت نے ضرورت پڑنے پر ہنگامی فون 112 پر کال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو سیکورٹی اور ٹریفک امداد فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ دوسری جانب وزارت نے سمندری سفر کرنے والوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے پر کوسٹ گارڈ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے فون نمبر 1880-888 پر رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ کویت کا ہمسایہ ملک عراق بھی اس وقت شدید گرد آلود ہواؤں میں لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت تک تقریباً 1000 کے قریب افراد دم گھٹنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں 2 شامی ورکرز جس ریسٹورانٹ میں وہ کام کرتے تھے، ایک مصری شاورما شیف کے ساتھ اختلاف کے بعد مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں ایک شامی کارکن زخمی ہوا ہے، جس کی صحت کی حالت فی الحال نامعلوم ہے۔ مصری شیف اور شامی باشندوں کا الزام تھا کہ ریسٹورانٹ میں کام سے متعلق معاملات پر اختلاف تھا۔ اس کے باوجود مغرب سے عین قبل دونوں فریقین کے درمیان گرما جھگڑا ہوا، جو ہاتھا پائی میں بدل گیا، جس میں شیف نے شاورما چاقو لے کر 3 افراد پر حملہ کر دیا، جس سے 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ قاتل موقع سے فرار ہو گیا، بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ طے پایا کہ اس نے سوچا سمجھا قتل کیا تھا اور اسے قانونی کارروائی کے لیے قانونی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت ایئرپورٹ کے کسٹم حکام نے ایک 40 سالہ پاکستانی مسافر کو ٹرماڈول کے 230 کیپسول کویت میں سمگل کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ سمگل شدہ مال ضبط کر کے مسافر کو مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرماڈول گولیاں کویت میں ممنوع ہیں، جنہیں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی MOH یعنی منسٹری آف ہیلتھ نے بدنیتی پر مبنی افواہوں کے لیے معذرت کر لی ہے۔ ایک بیان میں وزارت صحت نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ مبارکہ اسپتال نے مریضوں کو تکیوں کی قلت کے باعث اپنے ساتھ تکیے لانے کو کہا تھا۔ وزارت کے مطابق یہ افواہیں جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مبارکہ اسپتال کی انتظامیہ گوداموں اور تکیوں کے ساتھ ساتھ باقی سامان کی دستیابی پر زور دیتی ہے، جو مریضوں کے آرام اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت زرقا میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، جس میں ایک شخص اور اس کا بیٹا ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے عید الفطر کے پہلے دن یہ واقعہ رپورٹ کیا ہے۔ سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ یعنی CDD نے اطلاع دی ہے کہ متاثرین کو پرنس فیصل گورنریٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ CDD نے ایک شخص سے شدید زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں SUV گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔